یہ جو کچھ ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈراپ سین ایک طرح سے ابھی ہوا ہے، اب آگے کتنے ڈراپ سین ہونے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. جو اب تک کا ڈراپ سین ہوا ہے اس سے ہم اگر ایز ہیومن بینگ اور پولیٹیکل سیوی سیکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، جب سارے کا سارا کھیل تماشا مفادات پر ہوتا ہے، تو پھر جس کے مفادات حاوی ہوتے ہیں، جو گروہ اپنے مفادات کی بیس پہ یونیفائڈ ہوتا ہے، جیسا کہ صورت میں ہمیں طالبان نظر آتے ہیں، وہ اوور کم کر لیتے ہیں، یعنی وہ اوور ویلمنگلی وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کیا. پوری دنیا جو مرضی اب دکھاوے کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتی پھرے، لیکن پوری دنیا ایکچولی ان سے اپیل ہی کر رہی ہے نا، کوئی لڑنے کو تو نہیں آ رہی نا کہ جی پلیز نکلنے دیں لوگوں کو، پلیز نہ ماریں لوگوں کو. تو طالبان نے بھی آئی پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم نہیں ماریں گے لوگوں کو، ہم لوگوں کے گھروں میں نہیں جائیں گے، ہم دروازے نہیں کھٹکھٹائیں گے. ہو سکتا ہے وہ کھٹکھٹاتے بھی رہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو ایک پالیسی دے دی آج کہ بھئی ہم سب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو افغانستان کا بہت ہی خوفناک کرائسس امریکن آرمی اور نیٹو کے نکلنے سے، جو غالباً مئی 2021 میں شروع ہوا تھا، اور لگ رہا تھا کہ فرینکلی یہ آگے آنے والے مہینوں میں بہت خون ریزی ہوگی، اس ڈراپ سین کے بعد لگتا ہے کہ شاید اب کم خون ریزی ہو. اور ہماری دعا ہے، چونکہ اس خون ریزی میں تو بیچارے عام غریب معصوم عوام نے مرنا ہوتا ہے، ہماری دعا کہ خون ریزی نہ ہو. اب طالبان کی آئیڈیالوجی پہ دنیا جو مرضی باتیں کرتے رہے، سر پیٹتے رہے، وہ ایک الگ بحث ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں منافقت کیوں ہے، میں آپ کا اصل سوال کی طرف آتا ہوں. تو پاکستان میں دیکھیے بہت سارے ریفرنسز ہیں. جو پاکستان کی عام جنتا ہے، جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، تحریک لبیک سے لے کے جماعت اسلامی تک، مولانا فضل الرحمان کے گروپ تک، اکوڑا خٹک کے گروہوں تک، یہ سب ایک دوسرے سے ایگری نہیں کرنے والے گروہ ہیں. ان سب کی اپنی اپنی دکانداری، اپنے اپنے مفادات ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، چاہے لبرل آئل کے لوگ ہوں، پروگریسو آئل کے لوگ ہوں، ان کے بھی ریلیجیس آرگنائزیشنز کے بھی اپنے مفادات ہیں. تو یہ جو اپنے اپنے ان کے مفادات کے باوجود وہ طالبان کی آئیڈیالوجی سے ایگری کرتے ہیں، یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ پاکستان میں طالبان کی آئیڈیالوجی سے ایگری کرنے والے بہت بڑی پرسنٹیج ہے، مور دین 50% ہے. میں ایک رف آپ سے بات کر رہا ہوں. اور ایون جو لبرل پروگریسو آئل میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف امریکہ دشمنی یا ویسٹرن دشمنی کی بنیاد پر بھی کہیں گے چلے جی اچھا ہوا طالبان نے امریکہ کو ایک دفعہ مطلب ایک طرح سے امبیرس کرا دیا یا کوٹ ان کوٹ ذلیل کروا دیا. وہ ایسے لوگ بھی وہاں پہ ہیں. لیکن یہ سب بحثیں دیکھیے آرزو ہوتی رہیں گی. ریالٹی یہ ہے کہ طالبان اب وہاں پہ دنیا بھر کی انڈورسمنٹ، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انڈورسمنٹ کے بعد اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں. لیکن سر یہاں پہ تو بہت جشن منایا جا رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہو یا عام پبلک ہو، وہ بہت سپورٹ کر رہی ہے طالبان کو، بڑا جشن منا رہی ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ یہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو کوڑے مارتے ہیں؟ کیا اس بات کا جشن منا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گرلز ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے؟ ابھی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جی شریعہ لاء کے حساب سے جو ہے وہ جاب پہ جا سکتے ہیں یا پڑھائی کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہے شریعہ لاء؟ مجھے تو نہیں پتا اس کا. پھر ساتھ ہی انہوں نے جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو مارا، وہ لوگوں کو کسی وقت بھی گولی مار دیتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی اپنے کامیڈین کو بھی مار دیا تھا، پھر ایک کو پھانسی لگا دی تھی کسی کو. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے رہے، بلکہ 2 لوگ تھے شاید جن کو انہوں نے لٹکا دیا تھا کہیں بلڈنگ سے. تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو جیسے میں نے کہا کہ گانے بنے، ہم نے ان کو ٹیررسٹ کہا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور یہ صرف اور صرف نقصان کرتی ہے، لوگوں کو مارتے ہیں. تو ہم کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ اور دوسرا بھی جیسے ہم نے پکچرز دیکھی سر، لوگ کس طرح سے پلین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ، رن وے پہ جہاز کے ساتھ لٹک گئے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہ کسی طریقے سے افغانستان سے نکل جائیں. یہ ساری چیزیں کوئی مطلب ہمارے اندر کوئی انسانیت باقی نہیں بچی، ہمارے اندر کوئی قسم کی سینس نہیں رہ گئی ہے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاست میں، مفادات میں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کے بچنے یا نہ بچنے کا سوال تو رہتا ہی نہیں. ایک بہت ہی بروٹل کھیل ہے، ایک بہت ہی سفاک دنیا ہے.
اب آپ کا یہ سوال کہ کس بات پہ جشن منائے جا رہے ہیں، ایک طرف سے تو مخالفت بھی ہوتی ہے، لیکن جو مخالفت ہوتی ہے، جشن جو منانے والے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے طالبان کو بنایا تھا. آج سے میں 25-30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. جنہوں نے طالبان کو بنایا تھا وہی جشن مناتے ہیں، اور جو طالبان کے خلاف نغمے گیت بھائی بناتے ہیں وہ انہوں نے بھی طالبان کو بنایا تھا، وہ وہی لوگ ہیں. یہ بھی ایک ریالٹی ہے. تو یہ ایک دیکھیے صفاق کھیل ہے. پاکستان میں طالبان کو سراہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کوئی شاید انڈیا مخالفت جذبات کے رو میں چلتے ہوئے ہم اس کو انڈیا کو سبق سکھا دیں گے. حالانکہ انڈیا کے میرا خیال ہے ایز آف ٹوڈے طالبان کے ساتھ کوئی برے مراسم نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے تو کوئی طالبان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی ایسی، وہ صرف ویٹ اینڈ سی کی بنیاد پر چل رہے ہیں. اور اگر طالبان وہاں پہ حکومت جیسا کہ نظر آتا ہے بنا لیں گے پوری کی پوری، تو اس کو تو دنیا تسلیم کرتی نظر آ رہی ہے، تو انڈیا بھی تسلیم کرے گا. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں بیشتر ایویکویٹ ہو چکے ہیں، وہاں سے نکال لیے گئے ہیں، اور طالبان نے اس کی کوئی مزاحمت نہیں کی. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ چلے جائیں. تو لیکن پاکستان میں جذباتی منظر ہے کہ شاید پتہ نہیں ہم کوئی طالبان کی مدد سے انڈیا کو پتہ نہیں کیا ہم کر دیں گے، جھاٹ پھیلا دیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ طالبان کا معاملہ کوئی مطلب انڈیا کے خلاف جائے گا. بالکل مجھے ایسا نظر نہیں آتا. طالبان نہ تو سینٹرل ایشیا کے خلاف جائیں گے، نہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، نہ وہ چائنا کے ساتھ میس کریں گے، چائنا کی بلکہ مدد ہی لیں گے، نہ وہ روس اور ایران کے ساتھ کوئی میس کریں گے. ان کا اگر کوئی اختلاف ہوگا تو وہ پاکستان کے ساتھ ہی ہوگا، اور اگر ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بھی کوئی ہوگی تو بارڈر کی وجہ سے. اور بہت ساری جو کمیونٹیز ہے، پشتون کمیونٹی اکراس دا بارڈرز، اس کی وجہ سے ایک نیچرل جو ریلیشن شپ ہے وہ ان کا پاکستان کے ساتھ بنتا ہے. اب اس ریلیشن شپ میں کیا غلط فہمیاں ہوں گی، کیا مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، اور کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے. لیکن پاکستان میں اب آپ کا یہ سوال کہ کیا اس بات کا احساس نہیں کیا جاتا کہ طالبان کوڑے بھی مارتے ہیں یا وہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیں گے. تو دیکھیے آج کے طالبان، میں آج کی پریس کانفرنس پہ زور دے رہا ہوں، وہ واقعی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر وہ چاہتے تو جس طرح کابل پہ ان کا 2 روز سے قبضہ ہو چکا ہوا ہے، وہ چاہتے تو قتل و غارت شروع کر سکتے تھے، بڑھا سکتے تھے. وہ جو پہلے سلسلہ ہوا انہوں نے لوگوں کو کچھ مارا تو وہ اس وقت جنگ جاری تھی، اینڈ سیڈلی وہ انسیڈنٹس ہوئے. ٹھیک ہے، اب بدقسمتی سے جنگ کی حالت میں تو بہت ہی کیوس ہوتا ہے نا. اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ کیوس ختم کریں، اب طالبان کہہ رہے ہیں کہ وار از اوور. ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی طالبان کی آئیڈیالوجی یا طالبان کو ریزسٹ کریں گے تو وہ طالبان کی گولی کا نشانہ بنیں گے، جو کہ نہیں بننا چاہیے. لیکن وہ اگر طالبان کی لیڈرشپ چاہے بھی تو کنٹرول نہیں کر سکتی اپنے ان کوٹ ان کوٹ مجاہدوں کو. دیکھیے جو گراؤنڈ پہ ان کے اب ملیشیا ہے، ان سب کو کوئی 100% کنٹرول طالبان اگر کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ جس طرح کی چاہے پریس کانفرنسیں کرتے رہیں، دنیا کو جو مرضی ایشورنسز دیتے پھریں. وہ اپنی ٹاپ براس جو کمانڈرز کی ایلیٹ ہے ان کو تو وہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اکا دکا واقعات بدقسمتی سے ہو سکتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب اس بات پہ ہمیں ضرور پریشانی ہونی چاہیے کہ طالبان کا خواتین کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بہت ہی